السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل میں نے 2 ویڈیوز بنائی تھی۔ دونوں ویڈیوز میں نے کچھ یعنی کہ دعوے کیے تھے یا اپنی ایک بات اپنی معلومات کی بنیاد پہ اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ بات تھی، اور دونوں باتیں میری درست ثابت ہوئی ہیں۔ ایک بات تھی کہ اسماعیل ہنیہ کو اسرائیل نے اٹیک کر کے مار دیا۔ اسی طرح جو دوسری بات تھی میں واقی ٹاکی جو دھماکے ہوئے پر میں نے بھرپور طریقے سے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ ناممکن سی بات ہے کوئی ایسا مواد یا ایسا طریقہ کار یا ایسا کوئی سافٹ ویئر ہو جو 1950 یا 60 کی دہائی میں بننے والی ڈیوائسز کو دھماکوں سے اڑا دیا جائے۔ میں نے یہ آئیڈیا پیش کیا تھا کہ ان واقی ٹاکی کی بیٹریز یا ان کے اندر دھماکہ خیز مواد رکھا گیا اور ان کو یہ جو فائٹر تھے ان تک پہنچایا گیا اور پھر بعد میں اس کو کنٹرول کر کے اڑا دیا گیا۔ جب یہ شبہ ہوا کہ اب پتہ چل گیا ان کو کہ یہ جو واقی ٹاکی ہیں اب یہ کسی طریقے سے ہیک ہو چکے ہیں یا ان پر کوئی حملہ ور کام ہو سکتا ہے، تو اسرائیل نے فوری کارروائی کرتے ہوئے تمام کو اڑا دیا، جس سے زیادہ نقصان ہوا۔ پبلک پلیسز پہ بھی لوگوں کو نقصان ہوا، تو اسرائیل کے مخالف تھے ان کا بھی کافی طرح نقصان۔ موجودہ حالات میں دونوں چیزوں کو اسرائیل نے تسلیم کر لیا، یعنی کہ وقتاً فوقتاً دونوں کو اسرائیل نے تسلیم کر لیا، اور دونوں واقعات کو جو اقوام متحدہ ہے اس نے کی مذمت کی ہے اور اس کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے، اور تیسری بات دوسرے ممالک میں مداخلت قرار دیا گیا، کیونکہ اسماعیل ہنیہ ایران کا جو مہمان تھا اور سرکاری مہمان کو اس طرح مارنا یہ ایک دوسرے ملک کے اندر جنیوا معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ اسی طرح واقی ٹاکی کا معاملہ جو ہے ڈیوائسز کا، واقی ٹاکی کو باقاعدہ ایک بزنس چین بنائی گئی، ایک کمپنی جو واقی ٹاکی بناتی تھی ایک ایگریمنٹ کیا گیا، اس سے ڈیوائسز خریدی گئی اور خرید کر اس کے اندر جو ہے نا تبدیلیاں کی گئی۔ تبدیلیاں کرنے کے بعد انٹرنیٹ پر اشتہار جاری کیا گیا کہ انہوں نے پہلے گراؤنڈ پہ ورکنگ کی ہوئی تھی کہ جو یہ تنظیم ہے کون سی ڈیوائسز استعمال کرتی ہے، اور اس نے کمپنیز کے علاوہ اپنے طریقے سے ان تک وہ میسج پہنچائے، انٹرنیٹ سے مدد حاصل کی، ان کے موبائل تک ان کے کمپیوٹر تک یہ میسج پہنچائے اور اس ڈیوائس کی کوئی جدید جو چیزیں ہیں وہ بتا کر ان کو فروخت کیا گیا، اور فروخت کرنے کے بعد بڑے صبر اور تحمل سے ان کو اڑا دیا گیا۔ اسی طرح اسماعیل ہنیہ کو جو اڑایا گیا اس کو بھی انہوں نے تسلیم کر لیا گیا۔ اب وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھنے کے بعد دیگر جہاں بھی اسرائیل کے مخالف ہیں ان کو ان کی مثالیں دے کر یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی کی تو جو حشر ان کا ہوا ہے وہ آپ کا ہوگا۔ اور اس تمام باتوں پر یعنی یہ جو 2-3 حملے اسرائیل نے کیے ہیں ان پر اقوام متحدہ نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، لیکن جو اسلامی ممالک یا دیگر کوئی بھی ملک ہے اس بارے میں کسی نے اپنے خیالات کا اظہار نہیں کیا۔ یعنی یہ جو غیر طریقہ کار تھا کو تسلیم تو سب کرتے ہیں لیکن اس پر آواز کوئی نہیں اٹھا رہا۔ اب جو اگلا سلسلہ چلا آ رہا ہے اس میں امریکہ نے پاکستان کے خلاف کو پابندیاں لگا دی ہیں، اسی طرح انڈیا جو ہے امریکہ کو ہوا دے رہا ہے اور اپنی جو لابیز ہیں ان کے ذریعے پاکستان کے خلاف اس کو اکسا رہا ہے، اور یہ ایک نئی بحث شروع ہو چکی ہے جس میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک ٹینشن کریٹ ہو چکی ہے۔ اس میں بھی اسرائیل کا معاملہ جو سامنے آتا ہے، جو 7 سے 8 ہزار کلومیٹر کا پاکستان نے میزائل بنایا یا بنانے جا رہا ہے، کو اسرائیل کے لیے خطرہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ پاکستان اپنے خطے سے باہر دور مار میزائل بنا کر کیا ثابت کرنا چاہتا ہے، اور اب یہ نئی پابندیوں کا جو ہے سلسلہ شروع ہوا ہے۔ پاکستان پر پابندیاں لگنے کے معاملات تو کافی پرانے ہیں، 1960 کے دور سے یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن اب یہ مزید معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس چیز کو پی ٹی آئی یا عمران خان سے جوڑتے ہیں کہ اگر وہ اس سلسلے میں کوئی ٹیبل ٹاک پہ گورنمنٹ آتی ہے تو شاید کہ یہ معاملات پیچھے چلے جائیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس پر تحفظات سب سے زیادہ اسرائیل کو ہیں، اس کے بعد امریکہ کو۔ یعنی جو میں نے پہلے 2 باتیں کی تھی اسماعیل ہنیہ کی، اسی طرح واقی ٹاکی والے معاملات، آج میں یہ آئیڈیا دے رہا ہوں کہ جو معاملات دور مار میزائل کے ہیں اس پر زیادہ تحفظات اسرائیل کے ہیں کے علاوہ کہ امریکہ کے ہیں، اور وہ اس چیز پر یقین رکھتا ہے کہ جس طرح دیگر اسلامی ممالک اسرائیل کے خلاف لڑائی وغیرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح اگر یہ پاکستان اس قسم کی ٹیکنالوجی حاصل کرتا ہے تو وہ اسرائیل کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔